اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے تو ساتھی اگلی صفوں میں آ جائے، بعد میں آنے والے ساتھیوں کو گردن پھلان کر آگے بڑھنا نہ پڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت والجلال کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی زندگی میں ایک رمضان اور نصیب فرمایا۔ رمضان المبارک کا مہینہ مل جانا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ بارہا شعبان اور رجب میں اس دعا کو ہم نے سنا بھی اور پڑھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رمضان کے 2 مہینے پہلے یہ دعا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اس دعائی سے یہ احساس اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رمضان کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی قدر تھی۔ غالباً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں یوں فرماتی ہے کہ جب رمضان کا چاند ہو جاتا تھا محبوب کا رنگ بدل جاتا تھا، محبوب کا رنگ بدل جاتا تھا۔ تو اللہ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ رمضان جو چیز ہمیں دینے کے لیے آیا ہے وہ نعمتیں ہم سب کو مل جائیں، لیکن عام طور پر یہ رمضان صرف کھانے پینے ہی کی طرح چلا جاتا ہے، حالانکہ رمضان ہمیں تقویٰ دینے کے لیے آیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض کیا گیا تھا، اور پھر اس روزے کے مقصد کو بیان فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، زندگی میں تقویٰ مل جائے۔ اب تقویٰ کہتے ہیں کس کو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ جلیل القدر صحابی خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہے ہیں عبداللہ ابن مسعود سے کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے سوال کیا، کیا تمہارا کبھی کسی ایسے راستے پر گزر ہوا ہے جہاں دونوں طرف جو ہے خاردار درخت اور شجر ہو، یعنی کانٹے والے درخت دونوں طرف ہو، اور ان کانٹے والے درختوں کے بیچ میں سے تمہارا کہیں گزر ہوا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں میرا گزر ایسے راستے سے ہوا ہے۔ کہا تو تم اس راستے سے گزرے ہو جہاں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہیں، تو تم کیسے گزرے تھے؟ تو حضرت عمر فرما رہے ہیں، میں نے اپنے دامن کو، اپنے کپڑوں کو، اپنے ہاتھ کو سمٹ کر ان کانٹوں سے بچاتے ہوئے اس راستے سے نکلا تھا۔
کہ کہیں وہ کانٹا چاروں طرف جو کانٹے ہیں اور درخت کی ٹہنیاں کانٹوں کی لٹک رہی ہے، ان میں سے کوئی کانٹا میرے کپڑے کو جو ہے لگ نہ جائے، میرا کپڑا اس میں پھنس نہ جائے، میرا بدن اس کانٹوں کی وجہ سے کہیں زخمی نہ ہو جائے۔ میں نے اپنے بدن کو اور اپنے کپڑوں کو سمٹ کر اس راستے سے نکلا۔ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا یہی تقویٰ ہے، یہی تقویٰ ہے کہ تمہاری جس معاشرے میں تم زندگی گزار رہے ہو، اس معاشرے میں چاروں طرف فتنے کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، چاروں طرف معصیت اور نافرمانی کے کانٹے لگے ہوئے ہیں، کہ تم زندگی بھی ان فتنوں کے کانٹوں سے بچ کر، ان گناہ اور معصیت سے کانٹوں سے بچ کر، کہ کہیں کوئی فتنہ میرے بدن کو ٹچ نہ کر جائے، کوئی گناہ کسی میرے بدن کے اعضاء کو چھو نہ لے، اس سے بچ کر زندگی گزارو۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اگر یہ نعمت ہمیں نصیب ہو جائے تو پھر رمضان کے آخر میں حساب کرنا کہ یہ رمضان مجھے تقویٰ دے کر گیا۔ رمضان پورا ہو جائے اور اگر زندگی میں اس طرح گناہ اور معصیت سے بچنے کا اندر اہتمام نہ ہو تو پھر اور رونے کی ضرورت ہے، تقویٰ کے لانے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، رمضان صرف روزہ اور نماز پڑھ لینے کا نام نہیں، بڑے ادب کے ساتھ بڑے احتیاط سے رمضان گزارنے کا وقت ہے۔ اس لیے ہمارے اکابرین کے یہاں تو حدیث کا درس ہوتا تھا تو رمضان میں بند ہو جاتا تھا۔ رمضان میں صرف اللہ ہی کی طرف متوجہ، تلاوت قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو لگا دیتے تھے، دعاؤں میں، اذکار میں بس اللہ ہی سے لگ جاتے تھے۔ جو فضائل اعمال جو ہر مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اس کے لکھنے والے حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ رمضان کا چاند دیکھ کر مسجد میں بیٹھ جاتے تھے، پورا رمضان مسجد سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ سنا کہ ان کی جوتیاں بھی کوئی اٹھا کر چلا جاتا، اس لیے کہ پورے رمضان باہر جوتی پہننے کا موقع نہیں آیا، چپل پہننے کا موقع نہیں آیا، رمضان پورا مسجد میں گزرتا تھا۔ اب اس رمضان میں خصوصی روزے کا تو اہتمام کچھ ہو ہی جاتا ہے، تراویح میں کچھ ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں قرآن سے غفلت امت میں زیادہ ہے، جبکہ رمضان میں قرآن کا رمضان سے تعلق ہے اور رمضان کا قرآن سے تعلق ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی اسی آیت میں فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں اللہ نے قرآن کو اتارا۔ رمضان سے قرآن کا گہرا تعلق ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں قرآن کا دور کرتے تھے، جبرائیل امین آپ کے پاس آتے تھے اور قرآن حضور سے سنتے تھے، حضور اپنا قرآن کا دور کرتے تھے، اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان، جس رمضان میں آپ نے قرآن کا 2 دور کیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ یہ قرآن کیوں اتارا گیا؟ قرآن کی اسی آیت میں قرآن کے نزول کا مقصد بھی بتایا ہے، اور یہ بھی کہہ رہی آیت کہ قرآن کا رمضان سے گہرا تعلق ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی بتایا، انزل فیہ القرآن، اور فرمایا قرآن کیا ہے؟ ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہ قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے بارے میں نزول قرآن کا مقصد بتا رہے ہیں کہ یہ قرآن کیوں اتارا ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ویتذکر اولو الالباب، یہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد بیان فرمایا۔ یہ ایک بابرکت کتاب ہے جس کو ہم نے آپ کی طرف اس لیے اتارا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں، اللہ کی کلام میں غور کرے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہے ہیں اس کو سمجھے اور اس میں غور کر کے قرآن پر عمل کرے، اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد ہدایت ہے، لوگوں کی ہدایت کے لیے قرآن اتارا گیا۔ اور دوسری جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً قرآن بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور ان مسلمانوں کو جو اچھے اعمال کرتے ہیں،
اچھے اعمال کرنے والوں کے لیے یہ قرآن سیدھا راستہ اس کو بتائے گا، کون سے راستے پر چلنا ہے، کون سے راستے سے بچنا ہے، یہ قرآن اس کی رہبری کرے گا۔ تو قرآن کے نزول کا مقصد ہوا انسانوں کی ہدایت، دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کی ہدایت۔ اس لیے قرآن کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کے 6 حق ہیں۔ ایک مسلمان پر قرآن کے 6 حق ہیں۔ سب سے پہلے قرآن کا حق یہ ہے کہ قرآن پر ایمان لایا جائے، قرآن پر ایمان لایا جائے۔ اس نے قرآن میں جگہ جگہ پر فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ تو سب سے پہلے قرآن کا حق اس پر ایمان لانا ہے کہ سورہ فاتحہ سے لے کر والناس تک پورا قرآن میں جو کچھ ہے اور یہ سب اللہ کا اتارا ہوا ہے، اس میں انسانوں کی کوئی بات نہیں ہے، یہ منزل من اللہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ سب سے پہلا قرآن کا حق ہے۔ اور دوسرا حق یہ بتایا قرآن کا کہ قرآن کی عظمت کی جائے، یہ قرآن کا دوسرا حق ہے۔ اور اس کی ایسی عظمت کی جائے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی عظمت بتائی کہ یہ قرآن کریم دنیا کی تمام کتابوں سے مقدس کتاب ہے۔ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کتاب پر دوسری کتاب رکھ بھی نہیں سکتے۔ اس قرآن پر کوئی دوسری اردو کتاب، کوئی عربی کتاب، احادیث کی کتاب بھی اس قرآن پر نہیں رکھی جائے گی۔ رکھنے میں بھی اس کا درجہ اوپر ہے کہ قرآن سب سے اوپر رہے گا، پھر اس کے بعد احادیث، پھر اس کے بعد جو ہے اردو کی کتابیں، پھر اس کے بعد نیچے دوسری کتابوں کا درجہ آئے گا۔ رکھنے میں بھی قرآن کے اوپر کوئی دوسری کتاب نہیں رکھی جائے گی۔ یہ قرآن کی عظمت ہے، یہ قرآن کا ادب ہے۔ آج ہم سب کے دلوں سے قرآن کی عظمت کے سلسلے میں بہت کوتاہی ہو رہی ہے۔ قرآن اپنے گھروں میں گرد غبار ہو رہا ہے، قرآن پر غلاف نہیں ہے، یہ قرآن کی بے ادبی ہے۔ آج موبائل ہر ایک کے پاس ہوتا ہے، موبائل کا کور جو ہوتا ہے چند مہینے کے بعد آدمی بدل دیتا ہے۔ حالانکہ استعمال کے قابل ہے کور، لیکن مارکیٹ میں کوئی نیا کور آیا، دل کو اچھا لگا، آنکھوں کو اچھا لگا، فوراً موبائل کا کور بدل دیتا ہے۔ اوپر سے اگر اسکرین پھوٹ گئی ہے تو پھوٹی اسکرین کے ساتھ کوئی موبائل نہیں چلاتا، فوراً اس کو بدل دیتا ہے۔ لیکن گھر میں پڑا قرآن گرد و غبار ہو رہا ہے، اس پر غلاف نہیں ہے، یا غلاف ہے تو یہ گندا ہو چکا ہے، لیکن اس غلاف کو دھویا نہیں جاتا۔ دیکھو ابھی قرآن جو کیسے رکھے ہوئے ہو، کبھی تو بعض مرتبہ میں دیکھتا ہوں قرآن کے اوپر کتاب رکھی ہوئی ہوتی ہے، یاسین شریف جو ہے ایسے نیچے رکھی ہوئی ہے، اس پر کوئی گجراتی کتاب رکھی ہوئی ہے، الٹا سیدھا۔ قرآن کا عظمت دلوں سے نکل چکا ہے۔ اس لیے یہ دوسرا حق ایمان والوں پر قرآن کی عظمت کرنا، اس کی تعظیم کرنا، یہ دوسرا حق بتایا۔ اور تیسرا قرآن کا حق یہ بتایا قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ قرآن کریم کی تلاوت کی ایمان والے پر حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کے سامنے اپنی امت کی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ یہ شکایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دربار میں کریں گے، اور نفس بنفس نفیس قرآن اللہ سے قیامت کے دن جھگڑے گا کہ اس نے میرا حق ادا نہیں کیا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے سال میں 1 مرتبہ تو قرآن کا پورا کرنا یہ قرآن کا حق ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اور انہوں نے اپنے آپ کو یہ عذر معذور سمجھ لیا ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کوئی بات نہیں، قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں قرآن کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، بس اپنے آپ کو معذور سمجھ لیا۔ لیکن بھائیو دوستو بزرگوں، یہ عذر خدا کے یہاں نہیں چلے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا اس لیے میں نے قرآن نہیں پڑھا۔ اس پر ضروری ہے کہ وہ قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے، چاہے موت تک الف با بھی نہ آئے، لیکن قرآن کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ ہزاروں بوڑھے ایسے ہیں جنہوں نے قرآن سیکھنے کی کوشش کی اور قرآن پڑھنا سیکھا اور زندگیوں میں قرآن پورا کیا۔ وَلَقَدْ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا کہ قرآن کو ہم نے آسان فرمایا ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کیا ہے۔ کوئی اس کو سیکھنے والا، یہ موبائل بڑا کہاں انگلش جانتا ہے، لیکن اس نے سب کچھ چلانا سیکھ لیا۔
لیکن قرآن نہیں سیکھ پاتا. یہ غفلت ہے امت کی کہ اس نے قرآن کے سیکھنے کی نیت ہی نہیں کی, قرآن کے سیکھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا ہے. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کا حق, تیسرا حق یہ ہے اس کی تلاوت کرنا. اس لیے اس کی تلاوت کے لیے اس کو سیکھنا ضروری ہے. بہت سے نے تو قرآن کی عظمت میں عجیب و غریب واقعات کتابوں میں لکھے ہیں. قرآن پڑھنا نہیں جانتے تھے لیکن دلوں میں قرآن کی عظمت تھی. قرآن کو کھولتے تھے اور قرآن کھول کر انگلی لگا کر کہتے تھے, اے اللہ تو نے یہ جو فرمایا سچ ہے, یہ جو فرمایا سچ ہے, یہ سچ ہے, سچ ہے, سچ ہے. یوں کرتے کرتے قرآن پورا کرتے ہیں. اور پھر ان کے موت پر خواب میں دیکھنے والوں نے پوچھا کہ کیا گزری؟ کہ اسی عمل کو اللہ یا اللہ کے دربار میں پسند آ گیا, اللہ نے ہماری مغفرت کر دی. ابھی رمضان بیٹھ چکا ہے لیکن کوئی مسجد میں قرآن اٹھانے والا نہیں ہے. 2-4 حافظ قرآن آ کر قرآن پڑھتے ہیں. انکار نہیں, گھروں میں پڑھتے ہوں گے لیکن قرآن رمضان میں تو مسجد قرآن کی آواز سے گونج جانی چاہیے. نماز کے بعد, نماز سے پہلے مسجد میں آ کر قرآن کی تلاوت کرے, گھروں میں قرآن کثرت سے پڑھے. ابھی میرے مولانا عبد الرحمان صاحب علی گڑھی نے بیان فرمایا, قرآن کی تلاوت کثرت سے کرو اور قرآن کی تلاوت سے پہلے نیت کرو. 3 نیت بتائی حضرت نے کہ سب سے پہلے قرآن کی تلاوت سے پہلے نیت کرو کہ اللہ اس قرآن میں جو بات تو نے فرمائی ہے اس پر مجھے عمل کی توفیق دے دے. اور دوسری نیت یہ کرو, اللہ میں جو تلاوت کرو اس کا ثواب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے اولاد اور آپ کی ذریت, آپ کی پاک بیویاں, صحابہ اور صحابیات, تابعین, تبع تابعین, ائمہ کرام, مفسرین, جتنے بھی مسلمان زندہ اور مردہ سب کی اصحال ثواب کی نیت کریں. اور تیسری نیت یہ کریں, اے اللہ اس قرآن کی تلاوت کے برکت سے میری روحانیت اور میرے جسمانی اور روحانی جتنی بیماریاں ہیں, اللہ اس قرآن کے برکت سے ان تمام بیماریوں سے مجھے نجات دے دی. فرمایا قرآن شفا ہے. قرآن کے بارے میں فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ قرآن شفا بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اس لیے تلاوت سے پہلے شفا کے لیے سے نیت کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کریں. یہ قرآن کا 4واں حق ہے. اور 5واں حق قرآن کا یہ بیان فرمایا کہ اس قرآن کو سمجھے. اس قرآن کو سمجھنا یہ بھی ایمان والوں پر حق ہے. اس لیے رمضان میں تمام علماء کرام اور تمام خانقاہوں میں تمام اکابرین رمضان میں قرآن کی تفسیر کا خوب اہتمام کرتے. خانقاہوں میں کیا ہے, آج ہمیں فرصت نہیں خانقاہوں میں جانے کا, حالانکہ خانقاہوں میں جانا چاہیے. قریب میں جامعہ میں 10 دن کی خانقاہ مفتی عبد الرحمان صاحب کی لگ رہی ہے. پورا وقت نہ لگا سکے تو کچھ وقت 10 بجے مجلس ہوتی ہے, عصر کے بعد, ظہر کے بعد, عشاء کے بعد جائیں ان مجلس میں. اس لیے اکابرین میں سے بزرگوں نے یہ بات لکھی ہے کہ 100 سالہ بغیر ریا کی عبادت, ایک آدمی 100 سال تک اللہ کی عبادت کرے اخلاص کے ساتھ, بغیر ریا کی عبادت کرے, اس کے مقابلے میں ایک لمحے کے لیے کوئی مسلمان کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ جائے تو فرمایا یہ اس کے 1 منٹ کی صحبت فرمایا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل بتایا. کسی نے یہ تذکرہ کرتے ہوئے مولانا اشرف علی تھانوی کسی اکابرین سے کہا کہ 100 سال کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی ہوئی, ایک لمحے کے لیے اللہ والے کے پاس بیٹھنا یہ افضل بتا دیا. تو اس اکابر نے یوں کہا تو 100 سال کی کہہ رہا ہے, میں کہہ رہا ہوں 1000 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے. اور یہ خانقاہوں میں کیا ہوتا ہے, جتنی ہمارے اندر جسمانی نہیں روحانی جو بیماریاں ہیں, حسد ہے, کینہ ہے, بغض ہے, لالچ ہے, بخل ہے, یہ ساری جو بیماریاں ہیں, ہمارے اکابرین نے تو ان بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دور دور کا سفر کیا تھا اور ان کے اللہ والوں کے چوکھٹ میں بیٹھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کروائی. اور آج قریب میں ان بیماریوں کا علاج ہو رہا ہے. ہمارے پاس فرصت ہے, اس کو فضول چیز سمجھتے ہیں, اس کو خالی ثواب کی چیز بنا لی. خانقاہ میں جائے گا تو بیان سن کے آ جاتے. یہ نہیں ہے کہ انکار کسی کے بد نظری لگ جاتی ہے, بد نظری حق ہے نا, کسی کو کسی کے نظر لگ جاتی ہے. العین حق حدیث میں ہے کہ بد نظری پر آدمی پر جو ہے بخار آ جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے, اور بعض مرتبہ تو یہ بد نظری آدمی کو ہلاک کر دیتا ہے. تو اسی طرح یوں فرمایا اللہ والوں کی نگاہ جب لگ جاتی ہے نا تو زندگی کا دھارا بدل جاتا ہے, زندگی کا رخ بدل جاتا ہے. اللہ والوں کی نظریں لگتی ہیں خانقاہوں میں بیٹھ کر. اس لیے ہمارے اکابرین تو اہتمام سے جو اپنے شیخ کے یہاں جاتے تھے اور وہاں کر ان کی صحبتوں میں بیٹھتے تھے, اس لیے ان صحبت سے زندگی بدلتی ہے. تو 5 وہاں یہ بیان فرمایا کہ قرآن کو سمجھا جائے, اور 6واں یہ بیان فرمایا کہ قرآن پر عمل کیا جائے.
قرآن پر عمل کیا جائے. سمجھے گا تو قرآن پر عمل کرے گا. اس لیے جہاں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہو موقع ملے وہاں بیٹھیے اور پھر اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریے. اور آخری ایک حق بتایا کہ قرآن کو عام کیا جاوے, اس کی تبلیغ کی جاوے, لوگوں تک اس کو پہنچایا جاوے. اس لیے اس امت کے وجود کا مقصد قرآن میں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ تم بہترین امت ہو, تمہیں دنیا میں بھیجا ہی اسی لیے گیا ہے, تمہیں دنیا میں نکالا ہی اسی لیے گیا ہے. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, اچھائی کا لوگوں کو حکم کرو اور برائی سے لوگوں کو روکو, یہ امت کی ذمہ داری ہے. آج سب سے بڑی بیماری کہیں یا خمی کہیں, بلکہ جو آدمی خمی سمجھتا ہے اور اس کو اپنے آپ کا اچھا سمجھتا ہے, کسی میں برائی دیکھی تو اس برائی کا تذکرہ دوسروں کے سامنے ضرور کیا جاتا ہے, لیکن جس کے اندر برائی دیکھی حکمت کے ساتھ اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. اسی کا نام تو غیبت ہے. کسی میں کوئی عیب دیکھا, کوئی برائی دیکھی, ہم سب اس میں ملوث گئے, اس کا تذکرہ دوسرے کے سامنے کرتے ہیں, فلاں ایسا ویسا ایسا ویسا, اس کا نام غیبت ہے. لیکن ایمان والے کی صفت یہ میں نے بیان فرمائی, المؤمن مرآت المؤمن, ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. بغائنے آئینے کا کیا مطلب؟ شیشہ اور کاچ میں ایک آدمی اپنا چہرہ دیکھتا ہے, چہرے پر جو گندگی ہے وہ یہ درپن اور یہ کاچ اس کو بتا دیتا ہے. اس میں دیکھ کر یہ اپنے چہرے کی گندگی دور کر لیتا ہے, اور یہ آئینہ کسی کو نہیں کہتا. ایمان والے کی صفت تو یہ ہے, کسی میں عیب برائی دیکھی حکمت کے ساتھ اسی کو بتا دیا جاوے, وہ اپنی زندگی کی اس برائی کو نکال سکتا ہے. دوسروں کے سامنے کہہ کر اس کو ذلیل اور رسوا کرنا یہ ایمان والے کا سیوا نہیں. اس لیے میرے بھائیوں, قرآن کی زندگی میں جگہ دو. قرآن نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرو, رمضان ہی میں سیکھنے کی کوشش کرو. گھروں میں اپنے بچے قرآن پڑھے ہوئے ہیں, جو پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کو عام کریں. اللہ تعالی ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.